کہتے ہیں جو آپ نے نفل بتائے نا، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں جس میں سورۃ فاتحہ کے بعد 41 بار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، 41 دفعہ پہلی رکعت میں، 41 دفعہ دوسری رکعت میں، جہاں سورت ملاتے ہیں وہاں یہ پڑھ لیں، کیونکہ یہ آیت بھی ہے قرآن پاک کی اور دعا بھی ہے۔ کہا رزق کی کمی نہیں ہوئی، اور بہت اچھا۔ ویسے انہوں نے فائدے تھوڑے بتائے ہیں، سمجھدار بندہ ہے کوئی، وہ بندہ کوئی لگتا ہے یا پاگل تھا یا دیوانہ تھا یا عاشق تھا جو کہتے ہیں ہر بندہ پریشان ہے میں مطمئن ہوں، اسے پتہ نہیں کہ باہر نکل کے دیکھ تو صحیح۔ تو کہے کہ بھائیان ادھر ادھر خوشحالی کا راز بتاتے جاؤ۔ ہمارے یہاں ایک بیکری والے ہیں، بیکری والے بیٹھے مجھ سے، یہاں سامنے ٹیمپل روڈ ہے نا، ٹیمپل روڈ ہے، عابد مارکیٹ، فریجوں کی مارکیٹ ہے، آگے بیکری ہے بائیں ہاتھ پہ۔ تو کہنے لگے میں باہر نکلا تو موٹر سائیکل کے اوپر آ کے میری پسلی کے اوپر پستول رکھ دیا 2 بندوں نے، ادھر ادھر نکالو۔ پستول رکھا نا، تو میں نے جب نکالا تو تھیلی تھی، کہا آپ کا تسبیح خانے سے تعلق ہے؟ ہاں، کرے جاؤ۔ کہنے لگا ایسی تھیلی میں نے نکالی نا جب باہر، بہت اچھی چیزیں بناتے ہیں، خطائیاں لاجواب ہیں ان کی باداموں والی۔ کہنے لگے بس آپ یہ چیز اپنا تھیلی ہے، تسبیح خانے سے کرے جاؤ بس۔ میرا ایک یقین ہے انشاءاللہ اس تھیلی کو دیکھنے کی برکت سے، کیونکہ اس تھیلی پہ سورۃ کوثر پڑھے ہوئے تھے، اللہ نے اس دیکھنے کی برکت سے بھی اللہ نے ان کو ہدایت دے دی ہوگی انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تو انہوں نے فائدے تھوڑے بتائے ہیں، سورۃ سلام اور سورۃ قل هو اللہ کا فائدہ تھوڑا بتایا، آدھا بتایا ہے کہ گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے، بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے جنات، شیاطین، جادو، کالی دنیا، چوڑے، وہ اس کہتے ہیں کہ نہ اس گھر میں سونا ہے نہ کھانا ہے، نکلو نکلو، نہ سونا ہے نہ کھانا ہے، نکلو۔ اور جب وہی چیزیں ہوتی ہیں یوسوس فی صدور الناس، جو دلوں میں وسوسے، اندر وسوسے، شک، بدگمانیاں ڈالتی ہیں، جب وہی نہیں ہے تو گھروں میں جھگڑے کیسے؟ دوسری چیز یہ ہے اس عمل سے رزق میں بڑی وسیع برکت ہوتی ہے، رزق بہت بڑھتا ہے، رزق بہت بڑھتا ہے، غیب سے دولت کے خزانے ملتے ہیں۔ آپ کا یہ فائدہ نہیں ہوا، آپ کا صرف جھگڑوں کا فائدہ ہوا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ فائدے بہت ہوئے ہیں، ٹھیک، کہنے لگا فائدے بہت ہوئے، بس تو سب پوچھو نا۔ یہ عمل زندگی کا حصہ بنا لے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا، یا اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ اور ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیں، کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ میں سیکنڈوں کی بات کر رہا ہوں، منٹوں کی بات نہیں کر رہا، سچ ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں سیکنڈوں کی بات کر رہا ہوں، منٹوں کی بات نہیں کر رہا، پر اس کی زندگی میں رزلٹ، گھر میں، رزق میں، نسلوں میں، محبتوں میں، پیار میں، الفت میں، آپس کے جوڑ میں زبردست اور حیرت انگیز ہے۔ آج کے بعد یہ چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے، 100% پکی بات ہے، انشاءاللہ کہیں نہ، مجھے یقین نہیں ہے، پھر کہیں، پھر کہیں وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، انشاءاللہ۔ اب آخر میں چنیں گے کہ انعام یافتہ کہانی کس کی ہے، اور انعام یافتہ وہ ہوگی جو سچی بھی ہوگی، ہاں، اور پوری بھی بتائی جائے گی۔ کتنے باقی رہ گئے؟ جی کون بتائے گا؟
10 سال سے بیت ہوں، کرائے کے گھر میں رہتا تھا، موٹر سائیکل بائک بھی کرائے کی لے کے آتا تھا۔ کہنے لگے آپ نے مجھے ملاقات ہوئی، آپ نے مجھے علم نشرہ دیا اور میں نے اتنا ہی پڑھی، اتنا علم نشرہ کو پڑھا، اتنا پڑھا 10 مرلے کا پلاٹ مل گیا، پھر بنانے کے لیے صرف 90,000 میرے پاس تھے، علم نشرہ پڑھا، وہ بھی بن گیا۔ اس کے بعد پھر یہ جب میں گھر میں آتا ہوں پھر میں سلام کرتا ہوں اور قل ہو اللہ پڑھتا ہوں، یہ میرا معمول ہے اور میرے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا، 10 سال سے بھی اوپر ہو گیا۔ کہنے لگے یہ عمل بھی کرتا ہوں، جھگڑا لڑائیاں نہیں ہوئیں، برکت بہت زیادہ اور علم نشرہ کی وجہ سے آج میرا اپنا گھر ہے۔ آپ نے جب قل ہو اللہ کا عمل کروایا 200 دفعہ جو پڑھ رہا، آج 3 سال سے پڑھ رہا اور میں کاروبار کے سلسلے میں جاتا ہوں، بہت سردی تھی، 200 دفعہ سورت قل ہو اللہ پڑھتے ہیں 3 سال سے پڑھ 3 سال سے۔ وہ کس کو ہدیہ یا اسی پڑھ لیتے ہیں؟ سب کو دیکھ آپ کو بھی ہدیہ کرتا ہوں۔ تو پھر کہتے ہیں میں کاروبار کے لیے جاتا ہوں 200 دفعہ سورت قل ہو اللہ پڑھ کے۔ ایک دن بہت زیادہ سردی تھی، میں کاروبار میں جا رہا، میں یا اللہ سے دعا کی، یا سورۃ ناس پڑھی اور میں نے کہا یا اللہ مجھے گاڑی عطا کر، اور 3 دن بعد میں نے گاڑی لے لی۔ ہاں، کہنے لگے بہت سردی تھی اور میں بائک پہ تھا، تو میں نے کہا اللہ مجھے گاڑی دے دے، اور 3 دن کے بعد مجھے گاڑی نہیں ملی، گاڑی مل گئی۔ لاہوریا ہے نا، اڑے کھا گیا، مجبور، بے بسا بیچارہ، بے بس ہے۔ میں نے سورت قل ہو اللہ پڑھی اور اللہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، انہوں نے مانگی گاڑی، مل گئی گاڑی۔ اب بتاؤ میں کیا بتاؤں؟ انہوں نے کیا مانگی تھی؟ گاڑی، اور مل گئی گاڑی۔ اتنی گال 50 ونڈے سجانا اگوال وال ٹور دے سے۔ ہاں، جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، جب زندگی کی ساری راہیں مسدود، گلیاں بند، وہیں ایک راستہ، وہ ہے دعا کا راستہ۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے تسبیح خانے کا نام رکھا ہے آخری کوشش۔ کیا؟ بس جہاں بندہ بے بس ہو جاتا ہے، اور آخری کوشش وہ ہے، اس کا نام ہے تسبیح خانہ۔ بس کہا پڑھائی، میں نے پڑھی، اگر رزلٹ نہیں مل رہا عمل کا، میری بات کو غور سے سنیے گا، رزلٹ نہیں مل رہا، مایوس نہ ہوئیے گا۔ بعض اوقات اللہ پاک بندے کو آزماتے ہیں، اور بعض اوقات گناہ اتنے ہوتے ہیں، نافرمانیاں اتنی ہوتی ہیں، وہ ذکر، وہ تسبیح، وہ عمل ان گناہوں کا مداوا بن رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کیا کرتے ہیں؟ جب وہ مداوا بن جاتا ہے، ادھر دنیا کی راہیں اللہ کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی کوئی عمل کر کے مایوس نہ ہونا، چھوڑنا نہیں ہے، اور اگر نہیں ملا تو اس میں اپنا قصور شامل کرنا اور کہنا میری کمی ہے مانگنے میں، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے، انشاءاللہ نہیں ہے۔